آگے سورۃ المؤمن ہے۔ مومن یہ اصل میں اس سورہ مبارکہ میں ایک بندہ مومن کا ذکر ہے۔ اس کا نام کیا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن قرآن نے اس کو بندہ مومن کہا ہے۔ یہ بندہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دربار میں، یعنی تھا تو فرعون کے دربار میں، اس کی کابینہ میں شامل تھا، لیکن مومن بندہ تھا۔ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا فرعون سے، اندر سے مسلمان تھا، اوپر سے بس فرعون کی ساتھ اس کی کابینہ میں شامل تھا، اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ تو اس بندہ مومن نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی ان کا تعاون کیا، ان کے ساتھ بڑا ساتھ دیا، ہر موقع پر خفیہ طریقے سے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ فرعون کی خبریں بھی پہنچاتا تھا یہ کہ اب اس نے کیا کہا، اب اس نے کیا کہا، کیا میٹنگ ہو رہی ہے، کیا مشورہ کر رہا ہے تمہارے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو اس نے اتنی خدمات انجام دی اسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا کہ بندہ مومن۔ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرعون سے کافی بحث بھی کی تھی، یعنی بحث اس انداز سے کی تھی، اس انداز سے نہیں کہ میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، اس انداز سے بحث کی فرعون کے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایسا ایسا کرو، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ وہ ساری بحث اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس میں ذکر کی ہے۔ اس کے شروع میں سورہ مبارک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ بھی ایک ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ وہ فرشتے کہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ یعنی وہ فرشتے کہ جو اللہ کے عرش کو جنہوں نے تھاما ہوا ہے، وہاں ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وہاں پر دعا کرتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں کہ اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے اس کی تو مغفرت کر دے۔ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ فرشتے، انسان اپنے آپ کو اس مقام کو پہنچا دے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کریں۔ ربنا وسعت، پھر وہ دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، لہٰذا تو ان لوگوں کی مغفرت کر جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، تیرا جو حق کا راستہ ہے اس راستے پر چلتے ہیں، تو ان کی مغفرت کر۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب، وہ فرشتے دعا کرتے ہیں، ہمارے رب ان کو جو تیرے راستے پر چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کو تو جنت میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کے بچے، وہ بھی جو اس راستے پر، اصلاح کے راستے پر چلیں، جو اصلاح کریں اپنی، ان کو بھی جنت میں داخل کر۔ انک انت العزیز الحکیم۔ آگے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور مخلصین جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کتنے بلند مقام عطا کرے گا، کتنے بڑے بڑے درجات عطا کرے گا۔ اور اسی طرح جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ وہاں پر جا کر جب عذاب کو دیکھیں گے تو کس طرح افسوس کریں گے، اور کس طرح وہ وہاں پر رونا دھونا کریں گے، لیکن وہ افسوس اور وہاں کی توبہ اور رجوع ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔